बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं महंगाई के तूफान पर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी 27 रुपए महंगा हो गया। आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया। अंडे, दालें, चावल, दूध, दही की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई के बाद अवाम मुसलसल परेशानी का शिकार। इदारा शुमारियात की हफ्ता रिपोर्ट के मुताबिक घी फी किलो 27 रुपए महंगा हुआ। कीमत 462 रुपए हो गई, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ। सरसों का तेल 5 रुपए 61 पैसे फी किलो महंगा हुआ। बीफ की फी किलो कीमत में 38 पैसे इजाफा हुआ। दूध फी लीटर 25 पैसे, दही 14 पैसे फी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 80 पैसे इजाफा हुआ। अंडे, दालें, चावल की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई की मजमू शरह 15.12% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, जिससे परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। माह रमजान से पहले महंगाई पैकेज आ गया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर भी सस्ते न रहे। बासमती चावल की कीमत में 15 रुपए का इजाफा। नई कीमत 155 रुपए मुकर्रर। बेसन 30 रुपए महंगा, 190 रुपए किलो हो गया। मैं इमरान खान और महंगाई का जो इन्होंने बहरान डाला हुआ है उसको ख़त्म करें जल्द से जल्द, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और महंगाई अरूज पर हो जानी है। इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ, रहमत का महीना शुरू हो रहा है नवाज शरीफ का, उसे वो नेकी की हिदायत अल्लाह ताला दे। हर चीज़ महंगी गरीब है, पहले ही रोज़े अभी आए नहीं, आटा चीनी सब कुछ महंगा हुआ है। गरीब की इतनी मजदूरी नहीं है जितनी उसने चीज़ें महंगी कर दी हैं। हुकूमत को सोचनी चाहिए ना इस चीज़ आवाम दे रिलीफ किस तरह दिता जाता है। बाहर दी कंट्रियां च या किसी दूसरे मुल्क च जाइए, उथे रमजान च आके रिलीफ दिता जाता है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक रमजान पैकेज का इतलाक माह मुबारक से 2 रोज कबल होगा, जिसमें बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर भी सब्सिडी दी जाएगी। नए तालीमी साल में वालिदैन को महंगाई की सलामी। कागज, कॉपी, स्टेशनरी की कीमतों में 2 गुना से जायद का इजाफा। फोटो कॉपी और प्रिंटर में इस्तेमाल होने वाला पेपर भी दुगना महंगा। उर्दू बाजार के ताजिरों ने हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। बच्चों का नया तालीमी साल शुरू हो रहा है। वालिदैन कॉपियों और स्टेशनरी की खरीदारी के लिए मार्केट के तो होश ठिकाने आ गए। उर्दू बाजार में आम इस्तेमाल का कागज जो 75 रुपए किलो था, अब बढ़कर 185 रुपए किलो हो गया है। फोटो कॉपी और प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर का पैक 480 रुपए से 950 रुपए तक पहुँच गया है। कागज़ की बढ़ती हुई कीमतें और ना रुकने वाले रेट्स एक ताजर को, एक पब्लिशर को, एक कॉपी मेकर को परेशान करके रख दिया है। लोग अजियत का शिकार हो रहे हैं। यहाँ पे लोग ज़हनी मरीज बन रहे हैं। यहाँ पे बुक्स बोर्ड इम्पोर्टेड की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 350 रुपए फी किलोग्राम हो गई। उर्दू बाजार के ताजरों का कहना है कि 3 माह के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी बराह रास्त मुतासर होगा। ये जिनसे कागज़ के रेट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। बहुत मसले हैं। वज़ीर तालीम साहब को भी चाहिए कि देखा जाए, चेक बैलेंस देखना चाहिए। ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि लोकल पेपर्स मिल्स को लगाम डाली जाए, जबकि दरामदी पेपर्स पर आयद ड्यूटी में कमी करके रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अभी आगे बढ़ें और बात करें हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। नून लीग की सियासी लड़ाई की भरपूर तैयारी। हमजा शहबाज, मरियम नवाज ने पंजाब का महाज संभाल लिया। पार्टी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च के लिए कारकुन घरों से बाहर निकालने का टास्क। हर हल्के से 500 अफराद, लाहौर से 20,000 अफराद इस्लामाबाद ले जाने का टास्क सौंपा गया। लाहौर से काफिला 24 मार्च को रवाना होगा। 24 मार्च को अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में लाहौर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के हवाले से मुतहरिक हो गए हैं। शहर के 30 सूबाई हल्कों को 500 कारकुनान साथ ले जाने का टास्क दे दिया है। हमजा शहबाज ने कहा है कि 15,000 कारकुनान हल्कों से, जबकि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग, मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग समेत दीगर ओहदेदारान को भी हिदायत की है कि वो अपने हमरा कारकुनान को लेकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, ताकि 20,000 से ज्यादा कारकुनान लाहौर से निकलें। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सैफुल मलूक होकर, ख्वाजा सलमान रफीक, राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नजीर, गजाली सलीम बट, चौधरी शहबाज अहमद, मियां महबूब अहमद, ख्वाजा अहमद हसन, समीउल्लाह खान, मलिक वहीद, बाऊ अख्तर अली, मिर्जा जावेद, मलिक गुलाम हबीब अवान, कर्नल रिटायर्ड तारिक, अख्तर हुसैन मियो, यासीन सोहल, मियां नसीर अहमद, सैयद तौसीफ शाह, हाफिज मियां नुमान, मियां मोहम्मद सलीम, फैसल साहब खोकर, मियां इमरान जावेद, राना एहसन चौधरी, बाकर हुसैन समेत दीगर को कारकुना लाने की हिदायत की।
الحمرا ہال میں لاہور لٹریری فیسٹیول بھرپور انداز میں جاری ہے۔ فیسٹیول کے دوسرے روز ادب، ثقافت، فن، آرٹ اور سیاسی موضوعات پر بحث و مباحثے کی نشستیں ہوئیں، جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے غیر ملکی ماہرین نے بھی شرکت کی۔ نامور مصنف اصغر ندیم سید کے ناول دشت امکان کی رونمائی ہوئی۔ اردو نثر پر نشست میں شرکاء نے گہری دلچسپی لی۔ لٹریری فیسٹیول میں آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ ایسے ایونٹس فنون لطیفہ اور ادب سے جڑے رہنے کا باعث بنتے ہیں۔ لٹریری فیسٹیول جو ہے یہ ایک بہت عمدہ سرگرمی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کرونا کے باعث بہت سی ادبی سرگرمیاں اور دیگر نوعیت کی سرگرمیاں جو ہیں وہ رکی رہیں۔ اب دوبارہ سے سرگرمیوں کا آغاز ہو رہا ہے اور یہ بہت خوشائند بات ہے۔ نشری نظم جو ہے ایک بہت اہم ژانر ہے۔ آج کل بہت کتابیں اس میں چھپ رہی ہیں اور لڑکے لڑکیاں بھی لکھ رہے ہیں یہ، تو وہ کس طرح سے ہم سے کنیکٹ کرتے ہیں یہ ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے یہ جو فیسٹیول ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں تاکہ انہیں ہمارے ادب سے آشنائی ہو اور انہیں ابلاغ ہو کہ اردو ادب میں کیا کیا کام اب تک ہو چکا ہے اور اس وقت کیا کیا کام ہو رہا ہے۔ شہر ادب میں جاری 3 روزہ ادبی میلے لاہور لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز جہاں ادب کی نشستیں ہوئیں، ملکی اور غیر ملکی ادب پر بات ہوئی، وہیں داستان گوئی، اسپینش پرفارمنس اور قوالی نائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ الحمرا آرٹ سینٹر میں جاری 3 روزہ لاہور لٹریری فیسٹیول کے دوسرے روز داستان گوئی کا سیشن بھی ہوا۔ فواد خان اور نظر الحسن نے طلسم ہوشربا اور ایک تھا بادشاہ کی داستان سنائی۔ فیسٹیول کے دوسرے روز اسپین کی گلوکارہ ونیزا موئلا نے اسپینش موسیقی کا تڑکا لگایا۔ فیسٹیول کے دوسرے روز کا آخری سیشن قوالی کا تھا۔ نامور قوالوں سامی برادرز نے ہم نواؤں کے ہمراہ مقبول قوالیاں سنا کر خوب داد سمیٹی۔ فیسٹیول میں جہاں ادب، ثقافت سمیت مختلف موضوعات پر شائقین کو آگاہی ہوئی، وہیں بیرون ممالک کی ثقافت اور فنکاروں کو براہ راست دیکھنے اور سننے کا موقع بھی ملا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ذہن مدنی حسینی، سٹی 42۔ ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مراعاتی پیکج پر فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ نیپرا نے بجلی 5 روپے سستی کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ نیپرا نے وزیراعظم پاکستان کے مراعاتی پیکج کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ نیپرا کی جانب سے سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی۔ وفاقی حکومت بجلی سستی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ وزارت توانائی کی جانب سے نیپرا میں بجلی سستی کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی۔ فیصلے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ صارفین کو مارچ سے جون تک بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ حکومت بجلی صارفین کو 106 ارب روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جناح ہسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور اور ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 7 ارب 75 کروڑ کی لاگت کا منصوبہ اگلے سال جون تک مکمل ہوگا۔ 8 فلورز پر مشتمل ایمرجنسی ٹاور میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور دیگر 6 فلورز شامل ہوں گے۔ نئے ایمرجنسی بلاک اور ٹراما سینٹر میں 800 بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جناح ہسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور اور ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ 7 ارب 75 کروڑ کی لاگت کا منصوبہ اگلے سال جون تک مکمل ہوگا۔ 8 فلور پر مشتمل ایمرجنسی ٹاور میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور دیگر 6 فلورز شامل ہوں گے۔ نئے ایمرجنسی بلاک اور ٹراما سینٹرز میں 800 بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ منصوبے میں میڈیکل اینڈ سرجری ٹرائج ایریا، اوور فلو بیڈز، میڈیکل اینڈ الائڈ سرجری، کارڈیولوجی ایمرجنسی، ڈائلسس، سرجیکل اینڈ الائڈ سرجری، آرتھوپیڈک، نیورو سرجری اور دیگر شعبہ جات شامل ہوں گے۔ 24 بیڈز کی کارڈیولوجی ایمرجنسی بھی قائم کی جائے گی۔ ٹیپا پر ترقیاتی کام نہ کروانے کی بندش ختم ہو گئی۔ ٹیپا شہر کی 12 اہم شاہراہوں کی بیوٹیفیکیشن پر کام کرے گا۔ منصوبے پر 4 کروڑ 63 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ ایل ڈی اے کی ڈیولپمنٹ سیکورٹی کمیٹی نے شہر کی 12 بڑی شاہراہوں کی خوبصورتی کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے پر مجموعی طور پر 4 کروڑ 63 لاکھ لاگت آئے گی۔ منصوبے کے مطابق شاہراہوں پر لین مارکنگ، کرب سٹون، کیٹ آئز، ٹائل ورک، پینٹ ورک سمیت بیوٹیفیکیشن کا کام ہوگا۔ ان شاہراہوں میں جیل روڈ، کینال روڈ، مین بولیوارڈ اقبال ٹاؤن، فیروزپور روڈ، ملتان روڈ سمیت دیگر شاہراہیں شامل ہیں۔ ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی نے ٹیپا کے ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد کر رکھی تھی۔ پابندی اٹھنے کے بعد ٹیپا نے بیوٹیفیکیشن آف لاہور کی پہلی اسکیم کی منظوری حاصل کی ہے۔ تبدیلی سرکار کا میگا پروجیکٹ شاہکام فلائی اوور مدت تکمیل پوری کر گیا۔ بیرنگ پیڈز بروقت نہ منگوانا اور لینڈ ایکوزیشن میں تاخیر منصوبے کو لے بیٹھی۔ ایل ڈی اے نے حکومت پنجاب سے تکمیل کے لیے مئی تک کا وقت مانگ لیا۔ شاہکام فلائی اوور اور ڈیفنس روڈ کی توسیع کا منصوبہ جون 2021 میں شروع ہوا۔ تکمیل 18 مارچ 2022 کو ہونا تھی۔ انتظامی غفلت کی وجہ سے بروقت پروکیورمنٹ نہ ہونے سے منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل نہ ہو سکا۔ فلائی اوور کے لیے آج تک ایک بھی گارڈر کو لانچ نہیں کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق
मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से गार्डर्स को मौके पर पहुंचाया गया, लेकिन लॉन्चिंग की कोशिश नाकाम हो गई। शाहकाम फ्लाईओवर की ताखीर और डिफेंस रोड की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। LDA इंजीनियरिंग विंग के मुताबिक मंसूबा लैंड एक्विजिशन में हुक्म इम्तनाई के बाइस ताखीर का शिकार हुआ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर इंजीनियरिंग विंग मोहम्मद असद का कहना है कि गार्डर लॉन्चिंग का अमल 15 से 20 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मैट्रिक सर्विसेज अस्पताल में तारीखी एडमिन ब्लॉक के सामने इकलौते ग्रीन एरिया को खत्म करने की तैयारी। IDEP ने ग्रीन एरिया पर नए इमरजेंसी ब्लॉक का मंसूबा बना लिया। प्रिंसिपल ऑफिस के एतराज़ात भी नजरअंदाज। सर्विसेज अस्पताल के एडमिन ब्लॉक के सामने वाहिद ग्रीन एरिया खत्म करने की तैयारी कर ली गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब ने सर्विसेज अस्पताल के नए इमरजेंसी ब्लॉक और ट्रॉमा सेंटर की तामीर अस्पताल के इकलौते ग्रीन एरिया पर करने का मंसूबा तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक ग्रीन एरिया पर 7 मंजिला इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर के मंसूबे में पार्किंग का कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं। बर्लप जेल रोड इमरजेंसी की तामीर से मरीजों की आमदोरफ्त का सारा दबाव जेल रोड पर होगा। ज़राए के मुताबिक अस्पताल के अकबी हिस्से में ग्रीन एरिया को VIP कमरों की तामीर के बाइस पहले ही खत्म किया जा चुका। अब फ्रंट पर मौजूद ग्रीन एरिया पर भी इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर पर प्रिंसिपल ऑफिस ने एतराजात उठाए थे, जिन्हें यकसर नजरअंदाज कर दिया गया। अस्पताल के इकलौते ग्रीन एरिया पर इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर का संगे बुनियाद रखने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आला की जानिब से संगे बुनियाद रखने के लिए तख्ती तक आवेज़ा कर दी गई है। पंजाब हुकूमत की प्राइवेट बैंकों को बिजनेस देने की तैयारियां। प्राइवेट बैंकों में सरकारी फंड रखने के लिए कानून में तरामीम की मंजूरी। सूबाई इदारे बैंक ऑफ पंजाब के अलावा भी मुख्तलिफ बैंक्स में फंड्स की पार्किंग कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सूबाई इदारों को सिर्फ अपने मुतलका हुकूमती बैंकों की हद तक सरकारी फंड रखने की इजाजत दे रखी है, ताकि उन सूबों के मातहत बैंक सिस्टम में माली तौर पर बेहतरी आ सके। लेकिन पंजाब में अब हुकूमत अपने ही ऐलान करदा हुक्मनामे की नफी करते हुए प्राइवेट बैंकों को बिजनेस भी देगी और मुनाफा भी हासिल करेगी, जिसके लिए कानून में तरामीम करने की मंजूरी भी दे दी गई है। अब जो बैंक बेहतर मुनाफा देगा दारा उस बैंक में फंड रख सकेंगे। प्राइवेट बैंक में फंड रखने पर मिलने वाले मुनाफे के मुतालिक बैंक को पंजाब को आगाह करेंगे। 10 रोज में बैंक ऑफ पंजाब और प्राइवेट बैंक से मुनाफे का जायजा लिया जाएगा। बैंक ऑफ पंजाब प्राइवेट बैंक के मुकाबले में मुनाफा कम दे तो सूबाई अदारे निजी बैंक से मुआहिदा कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की लॉन्ग मार्च के लिए तैयारियां। हमजा शहबाज का पार्टी रहनुमाओं को 20,000 कारकुन लाने का टास्क। गजाली सलीम भट्ट ने शादबाग में कारकुनान से मीटिंग की। राना मशहूद अहमद खान अपने हलके में मुतहरिक। ख्वाजा अहमद हसन और हाफिज मियां नुमान ने गुलबर्ग में कारकुनान को लॉन्ग मार्च के मकसद से आगाह किया। इस्लामाबाद मार्च के लिए लीगी रहनुमाओं ने कमर कस ली है। गजाली सलीम भट्ट ने शादबाग में PP 145 के कारकुनों से मीटिंग की और बताया कि कारकुन बड़ी तादाद में क़यादत की आवाज पर लब्बैक कहेंगे। हम लोग अपनी क़यादत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हदायत पर बीबी मरियम साहिबा और हमारे लीडर मियां हमजा साहब की क़यादत में 24 तारीख को हम लोग लाहौर से इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे। राना मशहूद अहमद खान भी अपने हलके में मुतहरिक हो गए हैं और लॉन्ग मार्च में ज्यादा से ज्यादा कारकुनों की शिरकत के लिए पुरउम्मीद हैं। 24 को जब लाहौर से कारवां चलेगा लॉन्ग मार्च का, तो ये एक तारीखी कारवां होगा और लाखों की तादाद में लाहौरिये निकलेंगे और इस सिलेक्टेड का खात्मा करके वापस आएंगे। ख्वाजा अहमद हसन और हाफिज मियां नुमान ने गुलबर्ग में कारकुनों से मीटिंग की और उन्हें लॉन्ग मार्च के मकसद से आगाह किया। टिकट होल्डर PP 158 राना एहसन शराफत भी लॉन्ग मार्च में कारकुनों की शिरकत के लिए भरपूर लॉबिंग कर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ ने हर सूबाई हल्के से रुकने असम्बली और टिकट होल्डर को 500 कारकुन लाने का टास्क दिया है। नून लीग के लॉयर्स विंग, लेबर विंग, अकलियती विंग और ताजिर विंग को भी फाल किरदार अदा करने की हदायत की गई है। वफाकी वजीर और सदर PTI पंजाब शफकत महमूद ने कहा है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ है। पूरी कौम जज्बा हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार होकर इमरान खान की एक कॉल पर लब्बैक कहते हुए घरों से निकलेगी। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत जिला लाहौर की तंजीम और एडवाइजरी काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। 27 मार्च को D चौक पर होने वाले जलसे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हिकमत अमली तय की गई। इजलास में सेक्रेटरी इत्तलात PTI पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा, सेनेटर वलीद इकबाल, सूबाई वजीर असद खोखर, मलिक ज़हीर अब्बास खोखर और शेख इम्तियाज भी शरीक हुए। जापान के सफ़ीर का दौरा लाहौर। शहर के तारीखी मुकामात देखने के लिए शाही कला और लाहौर म्यूजियम समेत ग्रेटर इकबाल पार्क भी गए। कहते हैं कि सुनता था कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। लाहौर देखकर बहुत खुश हुआ हूँ। जापान के सफ़ीर ने शाही कला में शीश महल और शाही हमाम भी देखा। शाही कला में मुगलिया दौरे हुकूमत के फ़न तामीर को सराहा। मिस्टर वाडा ने लाहौर अजायब घर की तमाम गैलरीज का भी दौरा किया। जापान के सफ़ीर को तारीखी नवादरात के पस मंज़र से आगाह किया गया। मुजस्मे और नवादरात भी देखे।
پاکستان لاء کالج میں قانون کے طلبہ کے لیے عملی تربیت. موچ کوچ مقابلے کے تحت طلبہ ماہر وکیل کی طرح دلائل دیتے ہیں. رواں سال موچ کوچ مقابلے میں ملک بھر سے 34 ٹیموں نے حصہ لیا. نمایاں کارکردگی کے حامل طلبہ کو انعامات سے نوازا گیا. In such scenario, it would be totally illegitimate to consider that these agreements were between Prushian and Rhodesia. یہ کسی عدالت میں زیر سماعت مقدمے کے منظر نہیں، پاکستان کالج آف لاء میں موٹ کورٹ مقابلے کی منظر کشی ہے، جہاں قانون کے طالب علم فرضی عدالت میں دلائل دے رہے ہیں. So if we look at the concerned case, the government of Prusien actually had a population, and with regard to the case, there does not need to be a specific number. پاکستان لاء کالج گارڈن ٹاؤن کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ ادارہ اپنے طلباء کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے. رواں سال موٹ کورٹ مقابلے میں ملک بھر سے 34 ٹیموں نے حصہ لیا. 5 سینئر وکلاء نے ججز کے فرائض انجام دیے. ڈین پاکستان لاء کالج پروفیسر ہمایوں احسان نے بتایا کہ قانون کے طلباء کے لیے موٹ کورٹ مقابلوں کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اعزاز ہے، کالج کے لیے بھی اعزاز ہے، مگر دیکھیے کہ یہ جو براڈر اسکیم ہے اسکلز ٹریننگ پروگرام کی، جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو لیگل ایجوکیشن کے ساتھ لیگل سکلز سے ایکوپ کیا جائے، یہ اس کا حصہ ہے. کالج کی پرنسپل پروفیسر تسنیم کوثر کا کہنا ہے کہ موٹ کورٹ مقابلے سے طلباء کو وکیل بننے کی عملی تربیت ملتی ہے. پاکستان کالج آف لاء کے طلباء و طالبات نے دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے. موٹ کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کے لیے، لاء اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ آرگومنٹس کیسے فریم ہونے ہوتے ہیں، پٹیشنز کیسے جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں. یہ ساری پریکٹسز جو ہیں وہ ان مقابلوں کے اندر وہ سیکھتے ہیں. موٹ کورٹ مقابلے کے فائنل راؤنڈ میں نمایاں کارکردگی کے حامل طلباء کو انعامات سے نوازا گیا. کیمرامین جمیل احمد کے ہمراہ ملک اشرف، سٹی 42. گورنمنٹ کالج بائے خواتین باغ بامپورہ میں طالبات کے فن پاروں کی نمائش. اسلامی خطاطی، ثقافت، تاریخی اور ورثے سے متعلقہ فن پارے حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. خواتین کالج باغبان پورہ کی شعبہ فائن آرٹس کی طالبات کے فائنل تھیسز نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں. نمائش میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر حافظ فرحت عباس، ڈائریکٹر کالجز چودھری منور شہزاد، پرنسپل کالج ڈاکٹر فرزانہ کشور سمیت طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نمائش میں شعبے کی 40 سے زائد طالبات کے فن پارے رکھے گئے. لینڈسکیپس اور کمپوزیشن ہے، ہمیں آئل پینٹس میں کام کروایا جاتا ہے، پیسٹل میں اور بھی بہت سے میڈیم استعمال کیے جاتے ہیں. یہ ہمارا کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل کا فریم ہے. یہ پوائنٹ ہمارا کلودنگ اینڈ ٹیکسٹائل کا ہے. یہاں پہ ہمارے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اینڈ فورتھ ایئر سب کے پروجیکٹس موجود ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر حافظ فرحت عباس کا کہنا ہے کہ طالبات کے فن پارے دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ نوجوان نسل میں بہت زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ بچے جب یہاں سے نکلیں گے تو آگے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ان کو نکھارنے کے لیے موجود ہیں، جس میں NCA، جس میں پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ، اسی طرح مختلف یونیورسٹیاں، لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی، ہوم اکنامکس کالج، جس میں اس طرح کے شعبہ جات موجود ہیں اور آلریڈی حکومت تو اس کی سرپرستی کر رہی ہے. کالج پرنسپل ڈاکٹر فرزانہ کشور کہتی ہیں کہ ان فن پاروں کی جانچ پڑتال کے لیے ماہرین کو بلایا گیا ہے. ماہرین طالبات کے فن پاروں کی ایویلویشن کریں گے. کیمرامین ناصر مسعود کے ہمراہ اکمل سومرو، سٹی 42. دار ارقم اسکول کے زیر اہتمام سالانہ رنگا رنگ کلچرل ڈے منایا گیا. بچوں نے علاقائی لباس پہن کر چاروں صوبوں کی ثقافت پیش کی، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور روایتی پکوانوں پر ہاتھ صاف کیا. سبزہ زار میں دار ارقم اسکول کے زیر اہتمام سالانہ کلچرل ڈے میں بچوں نے گھڑ سواری کا شوق پورا کیا. بچوں نے چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ پیش کیے جسے حاضرین نے بے حد سراہا. کلچرل ڈے کے موقع پر سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، گول گپے، بھٹوروں کے بھی سٹالز لگائے گئے. بچوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا. طالبات کا کہنا ہے کہ ہر صوبہ منفرد اور قدیم ثقافت کا امین ہے. پاکستان کے ثقافت کی نمائندگی اعزاز کا باعث ہے. ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پر ہم بہت سے جھولے لے رہے ہیں. یہاں پر میں KPK کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اس طرح کے فنکشنز ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس اچھا فیل کریں اور ان کا پڑھائی میں بھی دل لگا رہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، فیسلٹیز دی ہیں، اور کورونا کے بعد بہت بچے یہاں پہ ہمیں مل جل کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بچے. دار ارقم اسکول کے منتظمین کا کہنا تھا کہ کلچرل ڈے سے طلبہ و طالبات کو ملکی ثقافت کے بارے میں آگاہی ملی. اس ایکٹیویٹی کا پرپز یہ ہے کہ مطلب جیسے کہ پاکستان ماشاءاللہ سے بلیس کنٹری ہے، لائک ہو از ہیونگ ڈائیورس کلچر نا، تو آج ہم نے مطلب ڈفرینٹ صوبوں کی یہاں پہ ہمارے بچے نمائندگی کر رہے ہیں اور ان کے کلچر کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس کلچرل ڈے کو منایا ہے تاکہ بچوں کو اپنی تہذیب سے آگاہی ہو اور بچے اپنے ملک کو پہچانے. ہماری جنریشن ہے وہ پنجاب کی ثقافت سے بالکل بھی جو ہے فیملیئر نہیں ہے.
لائک ہمارے 5 صوبے ہیں جن میں سے ہمارا ایک جغرافیکل صوبہ ہے, ایک ہمارے 4 جو ہے وہ ہمارے ویسے جو ہے جیسے سندھ ہیں, KPK ہیں. ان بچوں کو ان کی پہچان کروانا مقصد تھا بیسکلی. غیر نصابی سرگرمیاں جہاں طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہیں وہیں ان کی شخصیت میں بھی نکھار لاتی ہیں. کیمرہ مین سجاد احمد کے ساتھ جنید ریاض, سٹی 42. ریل اسٹیٹ ڈیولپرز رفیع گروپ کی جانب سے گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے صارفین کے لیے میگا فیملی فیسٹیول سیزن 2 کا انعقاد کیا گیا. میگا فیملی فیسٹیول میں نامور گلوکار علی ظفر اور صوفی گلوکار زین زہیب نے پرفارم کیا. رائل پام ہوٹل میں رفیع گروپ کی جانب سے منعقد کیے جانے والے رنگا رنگ میگا فیملی فیسٹیول میں بچوں کے لیے مختلف سٹالز لگائے گئے. بچے پتلی تماشا, جادوگر شو, پلے لینڈ اور کھانے پینے کی چیزوں سے لطف اندوز ہوتے رہے. میگا فیملی فیسٹیول میں گرین پامز ہاؤسنگ پروجیکٹ گوادر کے صارفین کو قرآن اندازی کے ذریعے قیمتی انعامات, موبائل فون, موٹر سائیکلز, کار اور دیگر اشیاء بھی دی گئیں. آج ہی سیکنڈ ونر آف فوڈ فیکٹری عمیر علی زمان صاحب. عمیر علی زمان. میگا فیملی فیسٹیول میں صوفی گلوکار زین زہیب نے صوفی کلام پیش کر کے سما باندھ دیا. معروف گلوکار علی ظفر کے سٹیج پر آتے ہی فیسٹیول میں موجود تمام لوگوں نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا. علی ظفر کی پرفارمنس نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے. رنگا رنگ فیملی فیسٹیول میں موجود بچوں اور بڑوں نے خوبصورت شام کو خوب انجوائے کیا. کیمرہ مین محمد اسد کے ساتھ دلاور نیازی, سٹی 42. کالا شکاکو جی ٹی روڈ پر الحسان گارڈن کے شالیمار بلاک کی لانچنگ تقریب کا انعقاد. محفل سما نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. MP عمر آفتاب ڈھلو کی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت. تقریب میں CEO احمد مرتضی, ڈائریکٹر اویس سیال نے شرکت کی. MP عمر آفتاب ڈھلو تقریب کے مہمان خصوصی تھے. الحسان گارڈن احمد مرتضی CEO الحسان گارڈن احمد مرتضی نے کہا کہ کالا شکاکو لاہور کی پرائم لوکیشن بننے جا رہا ہے جو انویسٹرز کے لیے بہترین موقع ہے. اس کا پیمنٹ پلان بہت آسان ہم نے بنایا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ لوئر انکم طبقہ جو ہے وہ بڑی ایزیلی اس پیمنٹ پلان کو فالو کر سکتا ہے. اور اسی طرح سیم اپرچونٹی ہے ہماری ڈیلر اور انویسٹر کمیونٹی کے لیے بھی, وہ بھی اچھا اس سے جو ہے وہ پروفٹ کما سکتے ہیں. پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے CEO راجہ عمران نے کہا کہ کالا شکاکو کے قریب کئی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے قیام سے مقابلے کی فضا بن گئی ہے جو کاروبار کے لیے خوشائند ہے. ہم لوگ ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں. الحسان گارڈن کے ساتھ ہمارا کام کا بیسک مقصد یہ تھا کہ اس کی ایک تو ڈیولپمنٹ بڑی تیزی سے جاری ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بھی ایک عام لوگوں کی رینج میں ہے. اس لیے ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم اس پروجیکٹ کے اندر کام کریں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس کے اندر بہت کامیابی حاصل کی ہے. تقریب میں صاحبزادہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ راحت امان اللہ, رانا ریاض علی خان اور رانا رحمت علی خان نے بھی شرکت کی. ریل اسٹیٹ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد بھی تقریب میں شریک ہوئی. تقریب میں محفل سما کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. تقریب کے اختتام پر مہمانوں کو شیلڈز بھی دی گئیں. کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عثمان خادم کمبو, سٹی 42. ملتان روڈ حجویری ٹاؤن ککیزئی میں شہزادہ غوث الورا حضرت سید علی اکبر شاہ کے سالانہ عرس تقریبات کا آغاز. MPA ندیم عباس پارا اور سیکرٹری نشریات محمد خالد شریک ہوئے. نامور نعت خوانوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیا. شہزادہ غوث الورا حضرت سید علی اکبر شاہ کے سالانہ عرس تقریبات کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا. محکمہ لائف سٹاک کے ایڈیشنل ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر نثار احمد کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا. ڈاکٹر نثار نے محکمہ لائف سٹاک میں 35 سال تک خدمات سر انجام دیں. محکمہ لائف سٹاک کے ایڈیشنل ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر نثار احمد کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر تحصیل کینچ کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عمران نے ڈاکٹر نثار احمد کی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نثار احمد کا تجربہ, قابلیت اور کام سے لگن جونیئر سٹاف کے لیے مشعل راہ ہے. تقریب کے دوران ڈاکٹر نثار احمد کو اعزازی شیل اور تحائف سے بھی نوازا گیا. مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری جعفر اقبال اور بیگم عشرت اشرف کی بیٹی انوش کی شادی MNA مائزہ حمید گجر کے بھائی سے فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوئی. شادی کی تقریب میں خواجہ سلمان رفیق, طلال چودھری, دانیال عزیز, صبا صادق اور چیئرمین PCB زکا اشرف سمیت دیگر نے بھی شرکت کی. مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری جعفر اقبال اور بیگم عشرت اشرف کی بیٹی کی شادی MNA مائزہ حمید گجر کے بھائی شایان سے فلیٹیز ہوٹل میں منعقد ہوئی. شادی کی تقریب میں مسلم لیگ نون کے رہنما دانیال عزیز, طلال چودھری, سابق صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور بیگم ذکیہ شاہ نواز شریک ہوئیں. سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ
سابق اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا اقبال، MPA صبا صادق، ہنا پرویز بٹ، سابق میئر بہاولپور عقیل نجم ہاشمی بھی شریک ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شزرہ منصب علی خان، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون یوتھ ونگ پنجاب عائشہ ارشد خان لودھی، شمائلہ رانا سمیت دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ شرکا نے نو بیاہتا جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ادھر تحریک اساتذہ پنجاب کے زیر اہتمام گورنمنٹ گریجویٹ کالج آف سائنس وحدت روڈ لاہور میں پروفیسر سپر لیگ 7 کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف کالجز سے 15 ٹیموں نے پروفیسر سپر لیگ میں حصہ لیا۔ سپر لیگ 7 میں اسپیشل سیکرٹری ہائر ایجوکیشن نعیم غوث، نیشنل ڈائریکٹر آفاق ڈاکٹر میاں محمد اکرم، پرنسپل سائنس کالج تحسین رزاق اور صدر PPLA طارق کلیم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ آرگنائزر مجیب الاسلام، جنید احمد خان، منیر احمد، سلیم احمد، عامر محمود چیمہ اور حماد احمد بھی شریک ہوئے۔ پروفیسر سپر لیگ 7 کا فائنل اسلامیہ کالج قصور اور گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ساہیوال کی ٹیموں کے درمیان میچ کھیلا گیا۔ اساتذہ نے چھکے اور چوکے لگا کر بتا دیا کہ وہ ابھی بھی جوان ہیں۔ اس موقع پر اسپیشل سیکرٹری نعیم غوث نے کہا کہ سارا سال اساتذہ طلباء کو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد خوش آئند ہے۔ میں پوری انتظامیہ کا شکر گزار بھی ہوں کہ مجھے انہوں نے ایز چیف گیسٹ بلایا اور بہت ہی اچھا ٹورنامنٹ انہوں نے آرگنائز کیا اور آج کا میچ بہت ہی اچھا ہوا۔ پرنسپل سائنس کالج تحسین رزاق نے کہا جس طرح کہتے ہیں ساس بھی کبھی بہو تھی، اس طرح استاد بھی کبھی کھلاڑی تھا۔ سائنس کالج اساتذہ اور طلباء دونوں کے لیے اس طرح کی سرگرمیوں کا انعقاد کرتا رہتا ہے۔ ہمارے ٹیچرز سارا سال پڑھاتے رہتے ہیں اور یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، موسم تھا سپورٹس کا، تو اس میں میرے یہ کولیگز نے یہ سارا ارینج کیا اور اس میں ہم نے باقی کالجوں کو بلایا، اس کی وجہ سے ہمارا کالجز کا آپس کا انٹریکشن وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے۔ کالجز کے پروفیسرز نے اس اقدام پر سائنس کالج انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں دونوں ٹیموں کو ٹرافی اور منتظمین میں شیلڈ تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سٹی 42۔